4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی جب عمر ہوئی تو آپ کو آپ کے نانا جان حضرت مفتی اعظم ادھر احمد اللہ علیہ نے رسم خانی کے طور پر بسم اللہ شریف ادا کی گئی. تمام دارالعلوم کے مدرسہ اسلام کے طلباء کو بلا لیا گیا. اس طرح سے آپ پروگرام کرتے رہے. آپ نے ناظرہ قرآن اپنے گھر میں ہی پڑھا. اس کے بعد دینی دنیا کی تعلیم انگریزی کی تعلیم آپ نے فضل الرحمان کالج اسلامیہ کالج سے وہاں پر درس شریف سے حاصل کی. اس کے بعد آپ نے پوری درس نظامی کی تعلیم مدرسہ اسلام میں حاصل کی. 1962 میں آپ فارغ ہو جاتے ہیں اور 1962 کے بعد 63 میں آپ کے والد مالک کو یہ شوق ہوتا ہے کہ میرا بیٹا جامعہ الازہر جا کر کے بڑی تعلیم حاصل کرے. چنانچہ یہ ان کی خواہشیں پوری ہوتی ہیں اور آپ اپنے نفس جگر کو جامعہ الازہر سے پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں. آپ نے وہاں پر 3 سال تفسیر اور حدیث کے اندر آپ نے وہاں پر علم حاصل کیا اور آپ نے اتنی محنت جد و جہد لگن اور شوق سے حاصل کیا کہ وہاں پر آپ نے سب سے پہلی پوزیشن حاصل کی. اور پہلی پوزیشن حاصل کرنے کی بنیاد پر وہاں کے جنرل ناصر صاحب نے آپ کو وہاں پر پہلی پوزیشن کا انعام بھی عطا کیا. آپ نے وہاں سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ سے آپ اپنے یہاں وطن جب تشریف لائے. اسی دوران آپ کو اپنے والد گرامی کے وصال کی خبر ہو جاتی ہے لیکن آپ مصر میں ہوتے ہیں, آپ نہیں پہنچ پاتے. جب آپ بریلی شریف پہنچتے ہیں حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کو لینے کے لیے اسٹیشن پر پہنچ جاتے ہیں. ایک بھیڑ جمع ہو جاتی ہے اور جب حضور مفتی اعظم پہلی نظر میں ہی دیکھتے ہیں تو گلے سے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے بڑی یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں ان کے اوپر باقی زندگی طاری ہو جاتی ہے, بدل جاتے ہیں, لیکن میں نے جیسے میں نے اختر کو بھیجا تھا ویسے ہی پایا. آپ نے پھر وہاں سے آنے کے بعد آپ نے مدرسہ اسلام میں تقریباً 11 سے 12 سال تک پڑھایا. آپ نے درس نظامی کی طلباء کو بہت زیادہ 12 سال تک آپ نے درس کی تعلیم دی. اس کے بعد آخری زمانے میں جب حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا آخری زمانہ آیا تو آپ نے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ آئے لوگوں, آپ میرے بعد میرے جانشین یہی ہوں گے. اور ایک دن فرمایا اختر میاں یہ گھر میں بیٹھنے کا مقام نہیں ہے, یہ لوگوں کی بھیڑ تمہیں چھوڑے گی نہیں. آپ تم جو ہے میرے پائے مقام ہو کر کے ان لوگوں کے جو ہے مسائل کو حل کیا کرو. اور اس کے بعد سے آپ کسی طرح سے زندگی میں آ گئے اور آپ برابر جو ہے اپنی پوری زندگی فتویٰ نویسی تبلیغ اور اسی میں آپ نے صرف کر دی. جامعہ الازہر کے اندر جب آپ نے جس کلاس میں تھے اس کے اندر آپ سے سوال کیے گئے, اس کلاس میں آپ نے وہ سارے سوال دیے کہ جواب دیے. اسی دوران میں وہاں کے استاد نے آپ سے علم کلام کے تعلق سے سوالات کیے. حالانکہ دوسرے طلبہ سے سوال کیے گئے لیکن وہ جواب نہ دے سکے. آپ سے جب پوچھے گئے تو آپ نے فوراً سب کے جواب دے دیے. ان استاد صاحب نے پوچھا کہ آپ تو جو ہے یہاں پر تفسیر اور حدیث پڑھتے ہیں, آپ کو علم کلام میں کیسے یہ دسترس حاصل ہوئی؟
تو ایسے لوگ جو ہے دنیا کے اندر رہتے ہیں تو دنیا بھی انہیں یاد رکھتی ہے. چنانچہ ایک مرتبہ آپ کی آواز کراچی شہر میں ہوئی. آپ کے ایک مہمان، آپ جب جس کے یہاں مہمان بنے، وہاں پر اس آدمی نے آپ کے لیے دسترخوان کا انتظام نہ کر کے سارا کھانا ٹیبل اور کرسیوں پہ لگا دیا. اب کرسیوں پہ لگا دیا، ان کو یاد نہیں رہا کہ حضرت جو ہے پابند سنت ہے. اب وہ کرسی پر کس طرح سے بیٹھے کہ گھٹنا کھڑا کر کے بیٹھنا بھی ہے. چنانچہ آپ نے اس آدمی کو کوئی بھی پریشانی نہ ہونے دی. آپ نے اسی کرسی پر اپنا گھٹنا بچھا کر کے بیٹھ گئے. جب اس نے دیکھا تو اس نے معذرت کی کہ حضور اگر مجھے بتا دیتے تو میں نیچے سطر لان پر آپ کو لگا دیتا. آپ نے فرمایا اگر نیچے لگاتے تو تمہیں تکلیف ہوتی. میں نے سوچا کہ سنت کی ادا ہو جائے اور تمہارا دل بھی رکھ لیا جائے. حضرت پیر اجمل صاحب فرماتے ہیں ان کے تشدید واقعات میں سے یہ ہے کہ ایک مفتی صاحب تھے شرف الدین صاحب، اور وہ ایک مرتبہ بہت زیادہ مجمع عام تھے. اور یہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے پر اللہ تعالیٰ نے ایسی نورانیت رکھی کہ ایک دو مرتبہ کا اتفاق میرا بھی ایسا ہوا کہ مجھے خود جانا ہوا حضرت کی بارگاہ میں. میں اپنا واقعہ بیان کروں کہ حضرت کی بارگاہ میں جب مجھے کبھی جانا ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت آرام فرما رہے ہیں، اور حضرت کی عربی کا انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ میں نے خود دیکھا کہ ایک صاحب آپ اردو بولتے چلے جا رہے ہیں اور حضرت بھی حدیث کا ترجمہ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک مفتی صاحب وہ حضرت سے کسی مجمع عام میں جو ہے آپ سے مرید ہو گئے، اور آپ کا مجمع بھی ایسا ہوا کرتا تھا کہ جیسے کہ آپ کے بدن کو جو ہے کہیں پر مٹھاس لگ رہی ہے کہ مدھو مکھی شہد کی مکھیاں آ کر کے وہاں پر زیارتیں کر رہی. جہاں پر پہنچ جاتے کہیں دیوانوں کا مجمع پہنچ جایا کرتا تھا. ایک مجمع بہت زیادہ ہو جایا کرتا تھا. چنانچہ وہ کسی مجمع میں آپ سے مرید ہو گئے. اب جب مرید ہو گئے تو ان کو کسی نے بہکانا شروع کر دیا. ارے اتنے مجمع عام میں تم مرید ہوئے ہو، پتہ نہیں تمہارے پیر صاحب آپ کو پہچانتے بھی ہیں کہیں پہچانتے نہیں. کہاں تم نے رسی پکڑی ہوگی، کہاں تم نے وہ رومال پکڑا ہوا. ایسا کرو کہ آپ کسی اور سے مرید ہو جاؤ، ارادت کو چھوڑ دو، آپ کسی صحیح سے مرید ہو جاؤ. اور اتنے مجمع عام میں کہاں پیر صاحب آپ کو پہچان سکے ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں وسوسے آنے لگے اور میں سوچنے لگا کہ میں صبح کو کسی اور سے مرید ہو جاؤں گا. چنانچہ جب میں رات کو سویا، رات میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے خواب میں تاج شریعت تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے مولانا صاحب بتاؤ کون سے مجمع میں آپ مرید ہوئے تھے، بتاؤ کتنی بھیڑ تھی، بتاؤ کون سی جگہ تھی وہ. اب وہ کہتے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے مرید ہوا تھا. تو فرمایا کہ اس طرح سے وسوسوں میں نہ پڑے ہو. مجھے معلوم ہے تمہیں اس سے کیا مطلب کہ کون ہے نہیں جانتا ہی جانتا. تمہارے پیر صاحب تمہیں جانتے ہیں کہ کون ہمارا مرید ہے. تم دوسروں کے وسوسے میں نہ ہو. اب وہ فرماتے ہیں کہ اچھا اگر تمہیں کبھی ایسا ہو تو میں اپنے بیٹے اسجد رضا کا نمبر دے دیتا ہوں، اس سے کبھی بات کر لے گا نہ فون پر. وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے نمبر دینے کے لیے سوچ ہی رہے تھے کہ میرے دروازے پر ایک دستک ہوئی، اور میں نے جب دروازہ دیکھا کھول کر کے کہ ایک ہمارے یہاں پر وہیں رہنے والے وہ انسان جو کبھی کبھی بریلی شریف والے ہوا کرتے تھے، انہوں نے کہا ارے ہمیں معلوم ہوا کہ آپ تاج شریعت کے مرید ہیں، میرے پاس ان کے بیٹے کا نمبر ہے، نمبر چاہیے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نمبر لے لیا. اب مجھے ایک مرتبہ پھر میرے بریلی شریف حاضری ہوئی. اب میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب خواب میں آئے تو نمبر دے دیتے چلے جانا چاہیے تھا کہ کیوں دوسرے سے دلوا دیا نمبر. اب میں یہ سوچ کر جیسے ہی میں پہنچا ہوں کہ بارگاہ میں ابھی میں وسوسے لا رہا تھا تو فرمانے لگے تمہارے دل میں وسوسے آ رہے تھے، ہم تو جان دیتے جا رہے تھے، آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے. آپ نے تو دوسری طرف دستک دے دی تھی، ہم تو نمبر ہی دے کے چلے جاتے. تو یہ ہے کہ ہر پیر اپنے مرید کو جانتا ہے اگرچہ اس کے دل میں یہ وسوسے آتے ہوں. ایک بوڑھا حضور تاج شریعت کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور
کروں گا. فرمایا جاؤ تمہاری مراد پوری ہوگی. اور جب وہ گھر آیا تو دیکھا کہ اس کی بیٹی کی آنکھیں واپس آ چکی. ایک ڈاکٹر صاحب بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسے ایک مرتبہ حج کے موقع پر میں نے دیکھا کہ حضور جو ہے اپنی نابینا تھوڑی اور کیا ہے کمزوری زیادہ آ گئی, چل نہیں سکتے تھے, تو ابو اس کے ذریعے سے آپ کو سہارا دے کر کے چلنا پڑتا تھا. تو میں نے دیکھا کہ میں بھی ساتھ میں تھا اور حضرت چاہ رہے تھے کسی طرح سے خانہ کعبہ کے حجر اسود کو بوسہ دے سکے. اب لاسٹ چکر رہ گیا تھا کہ لاسٹ چکر کے اندر کیسے بوسہ دینا ہے, لاسٹ چکر کے اندر کیسے بوسہ دیا جائے, اور اس کے بعد جو ہے یہ یہاں سے چلے جائیں گے اور بھیڑ اتنی ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی دب گیا تو پھر اس کا انتقال بھی ہو جائے گا. اچانک میں نے دیکھا کہ جب لاسٹ چکر کی طرف چلے تو وہاں پر دیکھا کہ بھیڑ پوری الگ الگ ہو گئی اور آپ نے آرام سے بوسہ دیا اور پھر اس کے بعد ساری بھیڑ آ گئی. تو میں یہ سوچنے لگا کہ آخر یہ کیا ہوا, تو میری سمجھ میں آیا کہ حضرت اسود بھی کہہ رہا تھا کہ ایسا ذات آ گئی ہے تمہارے پاس کہ اب تم جو ہے جھک جاؤ اس کی ذات کے لیے اور اپنے آپ کو ان کو چومنے کے لیے موقع دے دو. پیر اکبر صاحب ایک جگہ اور بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور کے ساتھ انتظار کر رہا تھا کہ کراچی کے اندر حضرت کی تشریف آوری ہونے والی ہے, اور ہم لوگ ایک دن پہلے ہی وہاں پر پہنچ چکے تھے, ایک دن پہلے ہی پہنچ چکے تھے. تقریباً 8 گھنٹے کا فاصلہ ہو گیا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ واپس جا رہے ہیں, آپ کیوں نہیں چلے جاتے ہیں. میں نے کہا کہ میں تو حضرت کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں, جب حضرت تشریف لائیں گے تو حضرت کا دیدار کر کے واپس جاؤں گا. چنانچہ 8 گھنٹے کے انتظار کے بعد حضرت کی تشریف آوری ہوئی اور میں جو ہے اسٹیج کے سب سے پیچھے بیٹھ گیا. حضرت اسٹیج کے سب سے پیچھے بیٹھ گیا. میں نے کہا میں کہاں آگے جانے والا, آگے بیٹھنے والا آدمی, میں کہاں آگے بیٹھوں گا. لیکن دیکھیے کہ میں پیچھے بیٹھا ہوں اور حضرت آئے, تشریف لائے اسٹیج پر آگے. فرماتے ہیں وہ جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے اس کو آگے لے کر کے آؤ. وہ اب سے نہیں بہت دیر سے آ کر کے انتظار کر رہا ہے. میرے دل کی بات میں نے کسی کو نہیں بتائی. حضرت نے جا کر فرما دیا کہ وہ جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے اس کو آگے لے کر کے آؤ. اور پھر اس کے بعد میں آگے آیا, حضرت سے مصافحہ کیا اور حضرت نے فرمایا جاؤ جہاں پر دین کا کام کر رہے ہو کرتے رہو, اللہ تعالیٰ تمہارے علم میں برکت دے گا. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جب بریلی شریف حاضر ہوا, میں گھر سے بہت پسماندہ تھا, ضرورت تھی میرے گھر میں, میں زیادہ مالدار نہیں تھا. اچانک میں جب حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جب حاضر ہوا تو دیدار ہوا, ملاقاتیں ہوئی. اب جب وہاں سے واپس ہونے لگا پیسوں کی کمی ہو گئی. اچانک میں لوٹ کر کے جا رہا تھا کہ جب میں تھوڑا راستے میں آیا تو حضرت نے پھر ارشاد فرمایا تمہیں بلا کے لاؤ. اور جب میں پہنچا اندر تو حضرت نے فرمایا لو یہ پیسے دو, تمہارے راستے میں کام آئے. تو یہ جو ہے واقعات جو ہیں خود ان کے مشاہدات ہیں, ان کے خود کے اپنی ذات کے ہیں. اگر یہ کہیں کہ کسی کے اوپر ہو تو اس کے اندر شک و شبہ کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ خود اپنی ذات کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ اس طرح سے واقعہ پیش آئے اور میں نے یہ دیکھا, تجربہ دیکھا کہ حضرت جو ہے اپنے ہر مرید کو بھی پہچانتے ہیں. وقت طویل ہوتے جا رہا ہے, میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے گوشگزار کی. حضرت جب مصر جب پڑھنے چلے گئے تھے اور مصر سے جب پڑھنے کے بعد آئے تو آپ نے وہاں جانے کے بعد چونکہ وہاں کے مصر کے اندر باطل فرقوں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ ہندوستان کے اندر ایک ایسا فرقہ ہے, ایک ایسا جسے بریلوی کہا جاتا ہے, اور اس کے باقی جو ہے امام احمد رضا ہے. آپ جب وہاں پر مصر پڑھنے گئے تو آپ نے وہاں کے اساتذہ کے ذریعے سے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی اور صحیح طور پر جو ہے اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ
قبول عطا فرمائے. غلطی ہوئی ہو بولنے میں مولا کریم مجھے بھی معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سے سب یہی سے ہوگا نا. ہاں بالکل.